میری طرف سے انفو ہب کے معزز ناظرین اور سامعین کو السلام علیکم۔ معزز دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یورپ میں واقع ایک ملک یوکرین کی سیر کروائیں گے۔ یوکرین کی تاریخ، روس کے ساتھ یوکرین کے تنازعات اور کچھ دلچسپ حقائق کا ذکر کریں گے۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میری تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے یوٹیوب پر موجود ہمارے چینل انفو ہب کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا پیغام آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ معزز ناظرین، یوکرین مشرقی یورپ میں واقع ایک ملک ہے۔ یہ روس کے بعد رقبے کے لحاظ سے یورپ کا دوسرا سب سے بڑا ملک ہے۔ یوکرین کی سرحدیں شمال میں بیلاروس کے ساتھ ملتی ہیں، مغرب میں پولینڈ، سلوواکیہ اور ہنگری، جنوب میں رومانیہ اور مالدووا اس کے ہمسایہ ممالک ہیں۔ بحر ازوف اور بحر اسود کے ساتھ ایک ساحلی پٹی بھی ہے۔ یوکرین 6,03,628 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے۔ 41.2 ملین آبادی کے ساتھ یہ یورپ کا 8واں سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے۔ ملک کا دارالحکومت اور سب سے بڑا شہر کیف ہے۔ یوکرین 1920 سے 1991 تک سوویت یونین کا حصہ رہا ہے۔ 90 کی دہائی میں جب سوویت یونین کا عروج ڈگمگانے لگا تو یوکرین ان پہلے ممالک میں سے تھا جس نے 16 جولائی 1990 کو یونین سے علیحدگی کا اعلان کیا۔ تقریباً ایک سال بعد 24 اگست 1991 کو یوکرین نے خود مختاری اور مکمل آزادی کا اعلان کر دیا۔ 5 کروڑ پر مشتمل ایک عیسائی المذہب ملک یوکرین نے آزادی تو حاصل کر لی، لیکن وہاں موجود 17% روسی النسل آبادی سمیت روس کے لیے نرم گوشہ رکھنے والے دیگر گروپس اور مغربی حمایت کرنے والے گروہوں میں تنازعات کا آغاز ہو گیا۔ اسی عرصے میں روس اور امریکہ کے درمیان سخت جنگ بھی جاری رہی۔ روس کو یورپ میں قابو کرنے کے لیے امریکہ نے نیٹو کے ساتھ مل کر لیتھوانیا، پولینڈ اور رومانیہ میں فوج رکھ لی اور ہتھیار نصب کر دیے۔ ان میں سے 3 ممالک کی سرحدیں یوکرین سے جڑی ہوئی ہیں۔ 2014 تک یوکرین کی سرحد کے ساتھ صرف بیلاروس ایسا ملک تھا جس کے تعلقات روس کے ساتھ مثالی تھے۔ 2014 روس اور یوکرین تنازع کا عروج تھا۔ 2014 میں یوکرین کے صدر وکٹور یانوکووچ تھے جن کا جھکاؤ روس کی طرف تھا۔ انہوں نے روس کی حمایت حاصل کرنے کے لیے یورپی یونین سے منسلک ہونے کا معاہدہ مسترد کر دیا، جس کے بعد بڑے پیمانے پر احتجاج شروع ہو گئے۔ اس احتجاجی لہر کے نتیجے میں وکٹور یانوکووچ کو اقتدار چھوڑنا پڑا۔ اسی دوران یوکرین کے مشرقی علاقوں سے روس کی سرحد پر مامور سیکورٹی افواج پر حملے ہوئے۔ اسے بنیاد بنا کر روس نے کرائمیا پر چڑھائی کر دی جو تب سے روس کے کنٹرول میں ہے۔ کرائمیا پر روس کی کنٹرول حاصل کرنے کے بعد یوکرین کے علیحدگی پسند گروہوں نے بھی ملک کے مشرقی علاقوں میں پیش قدمی کی اور حالات نے خانہ جنگی جیسی صورتحال اختیار کر لی۔ روس نے الزام عائد کیا کہ مغربی ممالک کی حمایت سے مسلح جتھے روسی النسل علاقوں میں خونریزی کر رہے ہیں۔ مغربی ممالک نے موقف اختیار کیا کہ روسی حمایت سے شرپسند عناصر یوکرین میں بدامنی پھیلا رہے ہیں۔ دونوں اطراف سے الزامات کا سلسلہ جاری رہا اور اس دوران ایک محتاط اندازے کے مطابق 14,000 افراد خانہ جنگی میں مارے گئے۔ 2005 میں فرانس کے تعاون سے یوکرین کے تمام متعلقہ گروہوں میں معاہدہ تو ہو گیا، لیکن جھڑپیں جاری رہیں۔ ایسے ہی جھڑپوں میں 2021 کے آخر میں شدت آ گئی۔ حالات پر نظر رکھے امریکہ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ روس ایک مرتبہ پھر یوکرین پر حملہ کرنے کے لیے پر تول رہا ہے۔ مغربی میڈیا کی جانب سے جنگ کی تاریخ بھی دی جانے لگی۔ امریکہ، روس اور مغربی ممالک کے درمیان اعلیٰ سطح پر رابطے جاری رہے، لیکن 22 فروری کو روسی صدر ولادیمیر پوتن نے یوکرین سے علیحدگی اختیار کرنے والے 2 علاقوں کو آزاد ریاستوں کے طور پر تسلیم کر لیا۔ روسی صدر نے اپنے خطاب میں یوکرین کی موجودہ حکومت کو مغرب کی کٹھ پتلی قرار دیا اور اپنی وزارت دفاع سے ڈونیٹسک،
اور لوہانسک کی آزاد ریاستوں میں امن قائم رکھنے کے لیے فوجیں بھجوانے کا حکم دیا۔ روس کے اس اقدام پر سب سے شدید رد عمل روایتی حریف امریکہ نے دیا، جس کے وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن کا کہنا ہے کہ اس عمل کا فوری اور مضبوط جواب دینا چاہیے۔ آرسنالنا یوکرین کے دارالحکومت کیف میں ایک میٹرو سٹاپ ہے۔ یہ 105.5 میٹر گہرائی کے ساتھ دنیا کا دوسرا سب سے گہرا اسٹیشن ہے۔ دنیا کا سب سے لمبا ونڈ انسٹرومنٹ یوکرینی ٹریم بیٹا، جس کا اندراج گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں موجود ہے۔ ٹریم بیٹا لکڑی سے بنا ہوا الپائن سینگ ہے۔ یہ یوکرینی ہائی لینڈرز ہیچسولس میں عام پایا جاتا ہے۔ اسے موت، آخری رسومات یا شادیوں کا اعلان کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ 2008 میں گلوکار پال راجرز نے یوکرین میں ایک کنسرٹ منعقد کیا۔ یہ ایک چیریٹی کنسرٹ تھا۔ اس کنسرٹ کی خاص بات یہ تھی کہ اس کنسرٹ میں دنیا کی تاریخ میں سب سے زیادہ لوگ جمع ہوئے تھے، جو کہ ایک ریکارڈ ہے۔ اس کنسرٹ میں 3 لاکھ سے زیادہ لوگ جمع تھے۔ یوکرین کی تاریخ کے مشہور حقائق میں سے ایک اس کے باشندوں کے بارے میں ہے۔ طرابلس ثقافت کے آثار بتاتے ہیں کہ لوگ موجودہ یوکرین کے علاقے میں مسیح سے پہلے 5ویں صدی کے اوائل میں رہتے تھے۔ کرائمیا اور بحر اسود کے ساحل پر یونانی اور گوتھک قبائل آباد تھے۔ 13ویں صدی میں تاتاری اور گولڈن ہارڈ اس علاقے کو کنٹرول کرنے کے لیے آئے تھے۔ یوکرین کی دلچسپ حقائق میں سے ایک اس ملک کی زبان ہے۔ یوکرین کو 1934 میں اطالوی زبان کے بعد دوسری سب سے زیادہ سریلی زبان کا درجہ دیا گیا۔ اسی سال فرانسیسی اور فارسی کو پیچھے چھوڑ کر تیسری سب سے خوبصورت زبان کا درجہ بھی حاصل کیا۔ یوکرین گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں سب سے زیادہ اندراج کرنے والا ملک ہے۔ مختلف حوالوں سے 50 سے زیادہ بار گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اپنا نام درج کروا چکا ہے۔ آسٹروک اکیڈمی یوکرین کا قدیم ترین سائنسی اور تعلیمی ادارہ ہے اور مشرقی یورپ کا پہلا اعلیٰ تعلیمی ادارہ ہے۔ اسے 1576 میں آسٹروک میں پرنس کنسٹنٹن وسیلی آف آسٹروک نے قائم کیا تھا۔ یہ مشرقی یورپ کی سب سے پہلی یونیورسٹی تھی۔ یوکرین میں ٹرانسپورٹ کا ترقی یافتہ نظام موجود ہے۔ ہر بڑا شہر اور علاقہ دوسرے شہر سے ریلوے نیٹ ورک سے جڑا ہوا ہے۔ بہت سے شہروں میں سستی بسیں چلائی گئی ہیں، جن کا کرایہ $0.3 سے بھی کم ہے۔ یوکرین میں ہوائی اڈے تک پبلک ٹرانسپورٹ سروس بسوں یا ٹیکسیوں کے ذریعے سروسز کا بہترین نظام موجود ہے۔ اس کے علاوہ ایئرپورٹ تک پہنچنے کے لیے آپ ریلوے اسٹیشن سے ایکسپریس ٹرین بھی لے سکتے ہیں۔ یوکرین کے روایتی کھانوں میں چکن، سور کا گوشت، گائے کا گوشت، انڈے، مچھلی اور مشروم شامل ہیں۔ یوکرین کے لوگ آلو، اناج اور تازہ اور اچار والی سبزیاں بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ مشہور یوکرینی ڈش بورشٹ ہے۔ تعلیم یافتہ لوگوں کی لسٹ میں یوکرین دنیا کی چوتھی بڑی تعلیم یافتہ لوگوں کی سرزمین ہے۔ 99.4% لوگ پڑھے لکھے ہیں۔ 70% لوگوں کے پاس سیکنڈری یا ہائر ایجوکیشن موجود ہے۔ پورے یورپ میں یوکرین سب سے سستا ترین ملک ہے، جہاں کوئی بھی شخص اپنی مطلوبہ چیز کم سے کم قیمت پر حاصل کر سکتا ہے۔ یہاں پبلک ٹرانسپورٹ انتہائی سستی ہے اور آپ انتہائی کم کرائے پر ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں۔ یوکرین کی کرنسی کو ہیرونیا کہتے ہیں۔ ایک یوکرینی ہیرونیا پاکستانی 6.23 روپے کے برابر ہے۔ یوکرین کی GDP $200 بلین ہے اور GDP کے لحاظ سے یہ دنیا کا 55 نمبر پر آنے والا ملک ہے۔ یوکرین پاکستان سے 3785 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ بذریعہ جہاز پاکستان سے یوکرین تک 5 گھنٹے 16 منٹ کا سفر ہے۔ اگر آپ پاکستان سے یوکرین سیاحت کی غرض سے جاتے ہیں تو یوکرین پاکستانیوں کو 90 دن کا سیاحتی ویزا دیتا ہے۔ فٹ بال یوکرین کا قومی کھیل ہے۔ یہ کھیل سن 1800 میں مقبول ہوا، جس کی ایک وجہ ملک میں روسی اثر و رسوخ ہے۔ جی تو دوستو، یہ تھی یوکرین سے متعلق دلچسپ معلومات پر مبنی ایک تفصیلی ویڈیو۔ اگر آپ کسی ملک کے بارے میں معلومات چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں میسج کر دیں۔ ہم اس ملک کی تمام تر معلومات ویڈیو کی صورت میں آپ تک پہنچائیں گے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور فیس بک پر ضرور شیئر کریں، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے
لائک کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ ہماری اور آپ کی ملاقات ہوتی ہے ایسی کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں دیں اجازت۔ اللہ نگہبان۔